जब जिंदगी शुरू होगी। लोग मुझे एक आलिम और अदीब समझते हैं, मगर दर हकीकत मेरे पास किसी अदीब का कलम है और ना किसी आलिम का दिमाग। मेरा कुल सरमाया बस एक दर्द दिल है। ये दर्द जब बहुत बढ़ा तो इस नॉवेल के कालिब में ढल गया। इस नाजुक मैदान में उतरने के लिए यही मेरा वाहिद उज़्र है। ये उज़्र बारगाहे इलाही में मकबूल हो सकता है अगर मैं कुल आलम के निगहबान को उसकी खोई हुई भेड़ें लौटाने में कामयाब हो जाऊं। आज के दौर में लोग गैब की किसी पुकार को सुनने का वक्त रखते हैं ना दिलचस्पी, मगर शायद ये फिक्शन ही उन्हें अपने रब की बात सुनने के लिए आमादा कर दे। शायद इसी तरह खुदा को उसका कोई बंदा या बंदी मिल जाए। शायद जहन्नुम की तरफ बढ़ते हुए किसी के कदम वापस लौट आएं। शायद जन्नत की दुनिया में एक बासी और पड़ जाए। ऐसा हुआ तो ये मेरी मेहनत का हासिल होगा। अबू याहिया। जमीन की सीने पर एक सिलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशेब मिट चुका और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी अस्तहे के मानंद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज दिलों को लरसा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये जमीन के फिरौनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और जमाने के ना खुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे इन्हें मरना ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए गोया कभी धरती पर बसे ही ना थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नजर अंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक के खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नुम के भड़कते शोलों और खत्म ना होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतजिर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि इनकी अजली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की खत्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हश्र का मैदान और कयामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी खत्म ना होने के लिए। मैं भी हश्र के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूं। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते दौड़ते गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। फजा में शोलों के भड़कने की आवाज के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने पीटने और आहुजारी की आवाजें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था है। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर
उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, कयामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतजार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चिल्लाया, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गढ़ अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीखनुमा आवाज मुझे सोच की वादियों से हकीकत के उस मैदान में ले आई जहां मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर में मेरे जहन में इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ ताजा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, जिंदगी की कहानी सब फिल्म की रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल वकू खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक जाहिर भी नजर के लिए ये घर कब्र का एक तारीख गढ़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाजा था, वो दरवाजा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजरकर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए खत्म ना होने वाली राहत थी। उस रोज मुझसे मेरा हमदम देरीना और मेरा महबूब दोस्त सालेह मिलने आया हुआ था। सालेह वो फरिश्ता था जो दुनिया की जिंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। उसकी कुर्बत मौत के बाद की जिंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइस तमानियत रही थी और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ गुफ्तगू जारी थी। दौरानी गुफ्तगू मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खल्क। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हमा वक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी। इसलिए मैं हर वक्त कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। तुमने मुझे थकाकर मार ही डाला था, लेकिन हम फरिश्ते तुम इंसानों की तरह तो होते नहीं कि बुराई का बदला बुराई से दें। इसलिए तुम्हारी इस बुराई के जवाब में भी देख लो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ख्याल रखता हूं। सालेह ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। मैंने उसकी बात के जवाब में उसी संजीदगी के साथ कहा, तुमसे ज्यादा बुराई मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरा गुनाह लिखता, मगर मैं उसके बाद फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखे लिखाए को बैठकर मिटाता और मुझे बुरा भला कहता कि तुमने मिटवाना ही था तो लिखवाया क्यों था। आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं। इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। ये सुनकर सालेह हंसने लगा और बोला, फिक्र ना करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। ये बात कहते कहते उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। वो बोलते बोलते चुप हुआ और सर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उसका ये अंदाज आज तक न देखा था। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे से हमेशा रहने वाली शुगुफ्तगी और मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी और उसकी जगह खौफ व हुज़्न के सायों ने ले ली थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, अब्दुल्ला, इसराफील को हुक्म मिल चुका है। खुदा का वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। अहले जमीन की मोहलत खत्म हो गई है। तुम कुछ अरसा मजीद बरज़ख के इस मैदान में खुदा की रहमतों के साए में रहोगे, मगर मैं अब रुखसत हो रहा हूं।
اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی. تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا. میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا. زندگی کے ہنگامے جاری تھے. بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی. نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے. رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے. ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریپٹیز دیکھتے بدمست لوگ. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین. فلموں، ڈراموں، اسٹیج ٹی وی، بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان. میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے. بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار. عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑوں میں فخر و افلاس، شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و علم کے سائے. خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار، اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز. سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے. اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے. ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی. پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے. ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے. وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل. اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے. آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے. تو انسان کو بار بار ہلایا گیا. نبی و آخر زمان کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگی. ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی. نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی. عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے. برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے. آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی. سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی. خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی. اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی. قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی
آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخرکار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کوہسار ریگزار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اکھل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں، گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا، دہریے اور ملحد بھی نام خدائی کی دہائی دے رہے ہیں، مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی، بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا، میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے، کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم دیرینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی، اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا، قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں، اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی، اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں، وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے، یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا،
ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں، فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت، یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارک بادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان، یعنی ٹائم اور اسپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو میں تمہیں تمہارے انداتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ احساس بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح
बारगाह ओहदियत में पेश किए जाएं। तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो। हम आगे बढ़े तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, जिसका पूछ लेना ही मुनासिब ख्याल करते हुए मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, क्या हम सिदरतुल मुंतहा की तरफ जा रहे हैं? नहीं, जिब्रील अमीन ने जवाब दिया। फिर मजीद वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारे जहन में गालिबन मेराज वाली बात है। वो अंबिया का रास्ता है। अंबिया की हुजूरी के मुकामात बहुत आला होते हैं, फिर उन्हें मुशाहिदात भी कराए जाते हैं। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम्हें सिर्फ बारगाह अलवहियत में सजदे का एहसास बख्शने के लिए बुलाया गया है, और गालिबन तुम्हारी वजह से सालेह को भी यहां तक आने की इजाजत मिली है। उस लम्हे मैंने सालेह को देखा, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जिब्रील अमीन ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, खुदा की हस्ती लामहदूद है, उसके मकामात भी लामहदूद हैं। तुम्हारी दुनिया में इन मकामात का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। जो कुछ तुम दुनिया में जानते थे वो बहुत महदूद और कम था। आज मरने के बाद तुम्हारी आंखें खुली हैं। अब तुम वो दुनिया देख रहे हो जिसके कमालात की कोई हद नहीं। मैं जो कुछ देख रहा था वो वाकई जिब्रील अमीन की सच्चाई का सबूत था। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुफ्र और नाफरमानी के हाल में नहीं मरा, मगर ना आंखें तो उस वक्त भी खुलती, मगर जो कुछ देखने को मिलता वो बहुत ज्यादा बुरा और भयानक होता। जिब्रील अमीन की मैयत में हम मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए हामिलीन अर्श के करीब पहुंचे। यहां नूर, रंग और रोशनी का एक ऐसा हसीन और लतीफ इम्तिजाज छाया हुआ था जो बहन की गिरफ्त से बाहर था। हामिलीन अर्श के सर झुके हुए थे, चेहरे पर खशियत का असर और तमानियत का नूर फैला हुआ था। जिब्रील अमीन ने बताया, परवरदिगार की बारगाह का हर हुक्म इन्हीं फरिश्तों की वसातत से नीचे जाता और नीचे वालों का हर फेल इन्हीं के जरिए से आलम के परवरदिगार के हुजूर पेश किया जाता है। मैं कुर्ब इलाही के इस मकाम को रश्क भरी नजरों से देख रहा था। उन्होंने भी नजर उठाकर मुझे देखा और लम्हा भर के लिए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। मेरा हौसला बढ़ा। मेरे रुएं रुएं से उस हस्ती की हम्दो सना बुलंद होने लगी जिससे मिलने की ख्वाहिश में सारी जिंदगी गुजार दी थी। फिर चलते चलते मुझ पर न जाने क्यों लर्जा तारी होने लगा। खुदा से मिलने की शदीद तरीन ख्वाहिश पर उसकी अजमत का एहसास गालिब आ गया। उस लम्हे मुझ पर इतना शदीद रोब तारी हुआ कि मैं घबरा कर वापस पीछे हटने लगा। अगरचे अर्श अभी बहुत दूर था, मगर साहिब अर्श की अजमत के एहसास से मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि उस लम्हे मेरा वजूद किरची किरची होकर फजा में बिखर जाएगा। शायद यही होता, मगर ऐसे में मेरे कानों में जिब्रील अमीन की आवाज आई, यहीं सजदे में गिर जाओ। इस मकाम से आगे सिर्फ अंबिया कराम जाते हैं। मैं और सालेह दोनों सजदे में चले गए। जिसे बिन देखे सजदा किया था, आज पहली दफा उसे देखकर सजदा किया था। देखा तो खैर क्या था, बस आसार देख लिए थे। ये सजदा कितना तवील और कितना लजीज था मुझे नहीं याद, जिसने सूरज को रोशनी की रदा और चांद को नूर की कबा पहनाई, फूलों को महक और तितलियों को रंग का लिबास पहनाया, तारों को चमक का लहजा और कलियों को चटक की आवाज अता की, आसमान को रफत का ताज और समंदरों को वसत का तख्त बख्शा और दरियाओं को बहाव का हुस्न अता किया, और जिसने इंसान को बयान का वस्फ और नुज़ूल कुरान का शर्फ बख्शा। उसके कदमों में गुजरा हुआ एक एक लम्हा हफ्ते अकलीम की बादशाही से बढ़कर था, मगर उस लम्हे को तमाम होना ही था। हामिलीन अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये ऐलान था कि साहिब अर्श कलाम कर रहा है। आवाज आई, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं।
ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا. میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی. میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا. مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے. جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی: مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے. میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ بات پہنچ گئی تھی. جواب ملا: مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا. جانتے ہو عبداللہ تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جہو جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا. اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا. تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا. یہ اس کا بدلہ ہے. آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی. مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے. مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے. میں نے عرض کیا: کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں. میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے. اور کچھ؟ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا: میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے. فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی. میں نے چلتے چلتے عرض کی: آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آگ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا ہے. فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا. کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی: بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا. رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا. تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے. میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا. لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا: تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا. یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی رویداد اور اس کے ساتھ میرے رہنے کی اصل وجہ. عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی. اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی، جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی. صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا. ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا. آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی. پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا. چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تا حد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا. ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا. اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی. میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے. میں نے صالح کو دیکھا. اسے معلوم تھا میں کیا پوچھ رہا ہوں. کہنے لگا: وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں. کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا. وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا: اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی. عبداللہ تم
ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا ہے، اب زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں احساسات زمین آسمان ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو… صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو۔ باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے۔ ابھی تو تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔